بیلاروس کے صدر کے دورے کے وقت لشکر کشی شرمندگی کا باعث بنی، دھرنوں میں قانون پامال کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اہلکاروں کو شہید اور زخمی کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں۔ وزیر اعظم کی 24 نومبر دھرنا تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو، کہا انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا موقع واردات پر موجود فسادیوں کی شناخت کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے، جس کے بعد تمام فسادیوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ اور دیگر اعلی افسران نے شرکت کی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے زرتاج گل، راجہ بشارت سمیت دیگر 46 ملزمان کے بھی وارنٹ جاری کر دیے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ Any protests be peaceful, and we want to see the government of Pakistan, as is true with any government around the world, to engage with peaceful protests respectfully and to deal with them peacefully. پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ آرمی چیف کی ناروال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کے مشاہدے کے دوران گفتگو، جنرل سید عاصم منیر کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا نیکٹا اور صوبوں میں کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں مؤثر کوارڈینیشن کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ محسن نقوی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضروریات ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا اعلان۔ پی ٹی اے کے تعاون سے سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے اکاؤنٹ بلاک کرنے کا فیصلہ۔ گمشدہ افراد کا کیس انتہائی اہم ہے۔ گمشدہ افراد واپس آنے پر کچھ نہیں بتاتے، کہتے ہیں شمالی علاقہ جات آرام کے لیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سردار لطیف کھوسہ کو بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا کھوسہ صاحب عدالت میں سیاسی بات نہ کریں، پارلیمنٹ کا عام یا مشترکہ اجلاس بلا کر مسئلہ حل کریں۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے کہا حکومت گمشدہ افراد کا معاملہ حتمی طور پر حل کرنا چاہتی ہے۔ لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل، وزارت داخلہ اور دیگر کو نوٹس جاری۔ سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم ریاض میں منعقدہ ہونے والی واٹر سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ خطے کی بدلتی صورتحال سمیت دیگر اہم امور زیر غور آئیں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے زرتاج گل، راجہ بشارت سمیت دیگر 46 ملزمان کی بھی وارنٹ جاری کر دیے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے ٹی چوک احتجاج کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی 10 دسمبر تک ضمانت منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو 23 دسمبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیے راہداری ضمانت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں۔ بشرا بی بی نے 27 مقدمات میں راہداری ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف توشاخانہ کیس 2 کی سماعت آج ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔
میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے ودن 3 منتھ ہونے چاہیے. جو گناہگار ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، وہ ہو سکتا ہے آج تک پوری ہو چکی ہوتی آدھوں کی، اور جو بے گناہ ہے وہ گھر جاتے. یعنی یہ سال ڈیڑھ سال سے لوگوں کا جو ہے وہ مقدمات میں گھسیٹے جانا اور فیصلہ نہ ہونا، یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی بہت بڑی کمزوری ہے. یہ بہت زیادتی ہے. 9 مئی مقدمات کے فیصلے 3 ماہ میں ہونے چاہیے تھے. 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا اور بے گناہ لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کوتاہی ہے کہ 1.5 سال ہو گیا، انصاف نہیں ملا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کے 3 مطالبات تھے، ایک کا مطلب تھا وزیر اعظم ہاؤس میں انہیں بٹھا دیں. بانی تو کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی. ان کے رویے کی وجہ سے ہم نے بھی بات چیت کا ذکر چھوڑ دیا. مولانا فضل الرحمان نے جو مینڈیٹ چوری کی بات کی وہ تو پی ٹی آئی پر ہے. مولانا کا ووٹ بینک تو کے پی میں تھا، وہاں سے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. مولانا فضل الرحمان حل پیش کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. بڑی سینئر لیڈرشپ تھی، بیوی تھیں، اس میں بڑا سخت الفاظ 6 دفعہ 7 دفعہ انہوں نے بغیرت کا لفظ استعمال کیا، بے شرم کا لفظ استعمال کیا. الفاظ نہیں ہوں گے استعمال، اسی لیے تھوڑی سی ایک گفتگو ہوئی نا پارٹی کے اندر کی الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے. بشرا بی بی کی پارٹی کلاس میں پارٹی رہنماؤں پر تنقید. سلمان اکرم راجہ نے اے آئی وائی نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. آف دا ریکارڈ میں سوال کے جواب میں کہا وقتی طور پر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. بشرا بی بی کا آئندہ کیا کردار ہوگا فیصلہ بانی کریں گے. بشرا بی بی کو بیان بازی سے روکنے پر بانی پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور لے کر نہیں گئے. بانی نے یہی بتایا. ایک سے دوسرے سیل میں شاید منتقل کیا گیا ہو. بانی کی بچوں سے 3 ماہ سے بات نہیں کرائی گئی. پنجاب کے لیڈرز نے بہت زیادہ مظالم برداشت کیے. یہ نہیں کہہ سکتے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں. استعفیٰ واپس لے لیا ہے لیکن بعد میں اس پر بات ہوگی. راج میں نے آپ کو زیادہ نہیں لگے گا کہ مدر راج کا مطلب تو ایک اور بڑی حماقت ہوتی. آپ سمجھے گی سیاست نہیں ابھی ہو رہی، یہ راجنیتی کا وہ کھیل چل رہا ہے. رجواڑا جس کو کہتے ہیں نا، یہ راجواڑے کی جنگ ہے جس کے اندر باپ بیٹے کو کھا جائے گا، بیٹا بیوی کو کھا جائے گا، بیٹا باپ کو کھا جائے گا. یہ وہ گیم چل رہی ہے. ہمارا لیڈر تھا، ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا، وہ بھول گئے. لیکن میں عمران خان صاحب کی جان جانے نہیں دوں. کے پی میں گورنر راج بڑی حماقت ہوگی. پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ حکومت خود کرتی ہے. فیصل وعدہ کی دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا سیاست میں دیکھا ہے باپ نے بیٹے کو مروا دیا، بیٹے نے باپ کو. بانی پی ٹی آئی مجھے سیاست میں لائے، ان کی جان کی حفاظت کروں گا. بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کے بعد کچھ مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو سے سینیٹر فیصل وعدہ کی ملاقات میں سیاسی صورتحال، ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا بحران پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی. اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہوئے تو خطہ جہنم بن جائے گا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی. کہا میری حلف برداری سے پہلے حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے. ایسا نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو امریکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا. انسانیت کے خلاف مظالم کا ارتکاب کرنے والے قیمت ادا کریں گے. گزشتہ روز حماس نے کہا تھا اسرائیل اپنی احمقانہ جنگ سے یرغمالیوں کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے. اسرائیل کو کچھ کرنا ہے تو کر لے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. انٹرنیٹ کی سست رفتار، رابطے دشوار، ٹھپ ہو گیا کاروبار. ڈیجیٹل معیشت کے دور میں سلو انٹرنیٹ سے ای کامرس کا شعبہ شدید متاثر. دوسرے ملکوں سے شپمنٹ منگوانے اور بھیجنے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا. فوڈ ڈیلیوری رائڈرز، آن لائن ٹیکسی سروس سے جڑے افراد کو بھی اپنا روزگار خطرے میں دکھائی دینے لگا. ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے ہر طبقہ شدید متاثر. پی ٹی اے کوئی وجہ بتانے کو بھی تیار نہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان. کاروبار کا آغاز مثبت ہوا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پالیسیوں کے تسلسل کی وجہ سے معیشت بہتر ہو رہی ہے. سٹاک مارکیٹ نے 1 لاکھ پوائنٹس کی حد عبور کر لی. چیئرپرسن سٹاک ایکسچینج شمشاد اختر نے کہا مارکیٹ نے بڑا سفر طے کیا ہے.
2017 کے بعد دوبارہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوا ہے. آج سٹاک مارکیٹ میں چینی کنسورشیم کا اہم کردار ہے. پیپلز پارٹی 6 کناز کی مخالفت کر رہی ہے تو اس میں عوام کا مفاد ہے. بات چیت کے لیے مسائل حل کرنے پر تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. سندھ کے وزیر سعید غنی کی گفتگو. ناصر شاہ نے کہا پی ٹی آئی کو بھلائی اور امن کی سیاست کرنی چاہیے. احتجاج میں وہ غیر ملکی لائے گئے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. ہم چاہتے ہیں پی ٹی آئی سیاسی دھارے میں شامل رہے. ملک بھر میں سردی قدم جمانے لگی. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی میں اضافہ. ہنزا گوپس میں پارہ -3، اسکردو میں -2 اور کالام میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان کے بیشتر اضلاع مغربی ہواؤں کے زیر اثر آ گئے. بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی. کراچی کا موسم تبدیل، تیز خشک اور سرد ہوائیں چلنے لگی. لاہور آج بھی اسموگ کی زد میں. فضائی آلودگی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر. کرم میں معمولات زندگی بحال. فائر بندی کے بعد لوئر کرم میں بھی تعلیمی ادارے کھل گئے. اپر کرم میں گزشتہ روز ہی تعلیمی ادارے کھل گئے تھے. ٹل پارا چنا روڈ سمیت تمام چھوٹی بڑی سڑکیں تاحال آمد و رفت کے لیے بند. غذائی اجناس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے قلت کا خدشہ. ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث بنو کے 3 بڑے اسپتالوں میں او پی ڈیز بند. گزشتہ دنوں مبینہ غفلت سے خاتون کی موت پر ڈاکٹر پر تشدد کیا گیا تھا. ڈاکٹرز نے احتجاجاً او پی ڈیز بند کر دی. ہزاروں مریض پریشان. لیاری میں تاجروں سے بھتہ مانگنے والا گینگ ایران سے آپریٹ ہوتا ہے. 2 روز قبل لیاری جہان آباد سے زخمی حالت میں گرفتار گینگ وار کارندے شاہد عرف شوٹر کے انکشافات. ملزم نے بتایا تاجر عتیق اور جبار سے 1 سے 2 لاکھ روپے بھتہ وصول کیا. ایران سے گینگ وار کارندے یعقوب ماما کی کال آئی. 2 نمبر دیے اور بھتہ مانگنے کا کہا گیا. کچھ دن بعد دوسرے گینگ کی کال آئی. کہا یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے بھتہ کیوں مانگا. شیخو پورہ میں سی آئی اے لاہور اور نارنگ پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن. دھوپ سڑی کے قریب فائرنگ کے 2 ڈاکو ہلاک. رحیم یار خان پولیس کا کچے کے علاقے میں آپریشن. 1 ڈاکو مارا گیا، ساتھی فرار. فیصل آباد میں پولیس مقابلے میں خطرناک ڈاکو نعمان ہلاک ہو گیا. لاہور میں پھولوں کی نمائش کی تیاریاں. جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا آغاز جمعرات سے ہوگا. گل داؤدی کی سینکڑوں اقسام کے ہزاروں پھول لاہور کی فضا مہکائیں گے. کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کا میلہ 5 دسمبر سے سجے گا. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں جشن کراچی ایونٹ میں کراچی کے ادیبوں اور شعراء کو بھی یاد کیا جائے گا. دنیا بھر میں اردو سے محبت کرنے والے افراد شرکت کریں گے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں خصوصی افراد کا دن منایا جا رہا ہے. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا آج کا دن خصوصی افراد اور ان کے خاندانوں کی استقامت کا اعتراف ہے. حکومت نے خصوصی افراد کو بااختیار بنانے اور ان کی فلاح کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں. وزیر اعظم بولے خصوصی افراد کی مدد کے لیے انتھک محنت کرنے والوں کے تعاون کو سراہتے ہیں. ہمیں ایسے رویوں کو چیلنج کرنا ہے جو معذور افراد سے امتیازی سلوک کو روا رکھتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا خصوصی افراد کے لیے جامع مساوی معاشرہ بنانے کی جدوجہد جاری رکھیں گے. لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی بمباری. 11 افراد شہید. صہیونی فورسز نے بے گھر افراد کو جنوبی لبنان کے علاقوں میں منتقلی سے بھی روک دیا. حزب اللہ کا اسرائیلی جارحیت کے جواب میں علاقے شیبہ فارمز میں اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ. حزب اللہ کا کہنا ہے متعلقہ اتھارٹی اسرائیلی حملوں کو روکنے میں ناکام رہی. 27 نومبر کو لبنان میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار. جنوبی غزہ میں بمباری میں 7 افراد شہید. بیت اللہیہ میں گھر پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے. شمالی غزہ میں 2 ماہ سے جاری اسرائیلی محاصرے کے باعث صورتحال بدتر. فرانسیسی صدر کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں فوری جنگ بندی پر زور دیا.
سعودی ولی عہد نے کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی اسرائیلی وزیر سے ملاقات, جنگ بندی پر بات چیت. شام کے صوبے حلب میں شامی باغیوں اور شامی فوج کے درمیان جھڑپیں. باغیوں نے حلب میں صدر بشار الاسد کی رہائش گاہ پر قبضہ کر لیا. باغیوں کی شیلنگ سے 6 شہری جاں بحق ہو گئے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ترک وزیر خارجہ سے ملاقات, شام میں کشیدہ صورتحال پر بات چیت. ترک وزیر خارجہ نے کشیدگی میں بیرونی مداخلت کے امکان کو مسترد کر دیا. بلائنڈ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان اور بنگلہ دیش آج مد مقابل آئیں گے. ملتان میں میدان سجے گا. پاکستان کی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست, تمام میچز جیتے. اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا. شاہینوں نے پہلا میچ 57 رن سے جیتا. 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری.